میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب، یہ کتنا غیر معمولی ہے اس کی خبر آنا ایک ایسی شخص کے خلاف جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کور کمانڈر رہے، ان کے خلاف کارروائی ہونا؟ کیا ماضی میں اس نوعیت کی کوئی کارروائی ہوئی ہے اور اس سے آگے کیا ہوگا اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید، پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کا. دیکھیں، میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک جو بھی خود احتسابی کا جو عمل ہے ادارے کا اور جو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انشاءاللہ آگے چلے گا، تو یہ اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ دی انسٹیٹیوشن ہیز ٹیکن اپ اے اسٹیپ. اب اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ ہم ماضی میں کب سے ان کا تعلق رہا ہے، کون کون اس میں شامل ہے، بٹ ایٹ لیسٹ اس لیول پہ اور اس طرح کی اپوائنٹمنٹ کا یہ اس پہ عمل ہو جانا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو یا اکاؤنٹیبلٹی کو کر لینا، اس کو بھی ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے، وچ ول ہیلپ دی اسٹیٹ اے اسٹرانگر اینڈ اے بیٹر پاکستان ان دا فیوچر. آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے میری نظر میں. پہلے بھی یہاں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں. there were 3 star journals. کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے ایک 3 star جرنل کو 14 سال کی قید ہوئی کچھ ایشوز کے اوپر. اس کے بعد بہت سارے 3 star جرنلز بھی 2 star جرنلز بھی ان کو سزائیں ہوتی رہی ہیں. تو ادارے کے اندر اٹ از ناٹ انہونی. دیکھیں، پاکستان فوج میں ہم نے 35 سے 36 سال سروس کی ہے، تو سیکنڈ لیفٹیننٹ بحیثیت آفیسر، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل آفیسر تک ہم نے گرو کیا ہے. ایوری ڈے ہم اپنے ذہن میں یہی چیز رکھتے تھے کہ جو ہمارا ایکشن فرام آر اپوائنٹمنٹس یا ہماری جو ہم پہ آپ پاور اس کو کہہ رہے ہیں، بٹ میں پاور کو فوج کے اندر اس کو رسپانسبلٹی لیا جاتا ہے. تو جو بھی جس سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی اس سیٹ کی پاور کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی کو یوز کرتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب ایک ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف انسٹیٹیوشن عمل پیرا ہوتا ہے اپنے آئین اور قانون کے مطابق. پرسنلی میرے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ ہے، اور اس کے بعد انسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد یہ پولیٹیکل آسپیکٹس، ہمارے سوشل آسپیکٹ، بیڈ گورننس، کس نے ایکشن لیا کس نے لیا، ہمیں اس پہ جو پازیٹیوٹی یا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. دیکھیں، ابھی تو یہ ان پہ چارج فریم ہوا ہے. آیا یہ سارا سچ ہے یا نہیں، یہ بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پورا پروسیجر ہوگا، پورا جو انصاف کے تقاضے ان کو پورا کیا جائے گا. ہی ول ہیو دی فیسلٹی آف ہز اون لائرس. وٹنسز آئیں گے، پروزیکیوشن کے وٹنسز آئیں گے، ڈیفنس کے وٹنسز آئیں گے، کراس ایگزامینیشن ہوگا. اگر ان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف اس سزا پہ اپنا ایکشن لے سکتے ہیں، ڈیسیژن لے سکتے ہیں. پھر یہ جائے گا بورڈ آف اپیل میں. بورڈ آف اپیل میں جب جائے گا تو اس پہ بھی اس سزا، اگر سزا ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو چارجز ان کے اوپر لگائے گئے یہ صحیح ہے، تو بورڈ آف اپیل اس کو ختم بھی کر سکتی ہے اور اپنا فیصلہ بھی. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ میں جائے گا. میرے خیال میں پاکستان کی عوام اب یہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہماری اس وقت انوائرمنٹ ہے انفارچونیٹلی، ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو بھی کارروائی ہو اس کی ہر چیز قوم کے سامنے رکھی جائے، اینڈ لیٹ نیشن ڈیسائیڈ کہ آیا یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اور ہمیں اب اس پہ بلڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی خاطر ہمارے تمام ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو، تمام اداروں کو اب وقت آ گیا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلے. جیسے عفنان صاحب نے کہا کہ کوئی انڈیویجول کسی انسٹیٹیوشن سے اور کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان سے بڑا نہیں ہے. اٹ از اپلیکیبل ٹو آل، تمام پولیٹیکل فورسز، سوشل، ریلیجس ادارے. تو اگر ہم اس پہ چلیں گے تو آنے والی جنریشن کو ہم ایک بہتر پاکستان دے سکیں، ورنہ ہم ماضی کے بیگیج میں دبے رہیں گے اور یہی چیزیں ہوتی رہیں گی. ہم بریک پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس وقت 2 سوالات ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور پھر جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک مطالبہ ہے دینی مدارس کے بل کے حوالے سے. اس پر لانگ مارچ ہو سکتا ہے. عفنان اللہ صاحب، مختصر اگر آپ بتائیں کہ آپ کی جماعت فیصل لاؤڈا صاحب کے موقف سے اتفاق کرتی ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال تحریک انصاف کی طرف سے آنا وہ لنکڈ تھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل سے متعلق؟ دیکھیں، اگر میں جو معاملہ ہے اس کو ویسے دیکھ لوں تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر انفارمیشن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے پاس پہنچ جاتی ہے جیل کے اندر. ان کو پتہ ہوتا ہے کب کیا ہو رہا ہے، کب کیا نہیں ہو رہا، فرد جرم کس کو کب لگنی ہے، کس کا ٹرائل کب شروع ہونا ہے، ان کے لیے مشکلات کب بڑھ رہی ہیں. تو وہ تو اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کو پہلے سے ساری انفارمیشن جو ہے وہ ملتی رہی، گھنٹہ پہ گھنٹہ بھی ملتی رہی ہے. یہ والی بات بھی لوگوں نے کہی ہے کہ 1-1 گھنٹے بعد بھی ان کو انفارمیشن ملتی رہی ہے. پھر لوگ پکڑے گئے نہیں، وہ لوگ پکڑے گئے نا. دیکھیں نا، دیکھیں آپ ایک بات سمجھیں کہ فارمر پرائم منسٹر کا مقابلہ جیل خانہ جات کا SSP نہیں کر سکتا. آپ یہ بات یہ دیکھیں، ریئلسٹک ہونا چاہیے. اور وہ ہے بھی ریسورسفل، یا کہتے ہیں انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیض حمید کے فوجی ٹرائل کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ معاملہ سلو ہوگا، ایک دم سے ختم تو نہیں ہوگا.
کیونکہ یہ بہت سارے مسائل ایک دم سے ختم نہیں ہوتے, یہ ان کو بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. ورنہ تو دیکھیں اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کل کو تو کوئی بھی باہر نکلے گا, وہ کہے گا سارا ڈیٹا بھی نکالو, سارا کچھ نکالو, میں اپنا پرائیویٹ ایک ایجنسی, یہی انہوں نے کیا ہے بیسکلی, ایک پرائیویٹ ایجنسی کھڑی کر لیتا ہوں, میں اپنی مرضی سے کروں گا فیصلے جو بھی میں نے کرنے. تو یہ تو اگر ہم نے یہ تو اس طرح تو ملک ہی نہیں بچتے اگر آپ اس طرح الاؤ کر دیں. تو یہ تو بہت سیاسی جماعتوں کے موقف کو سامنے رکھیں, جس طرح سے جوڑا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی سیاست کا انحصار بہت زیادہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے فیصلوں یا ان کی طرف سے ملنے والی مدد پر تھا, تو پھر تحریک جو سول نافرمانی کی تحریک کی کال ہے وہ اب ممکن نہیں ہو سکے گی. ہم ڈاکٹر ہمایوں سے پوچھیں گے, لیکن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کی کال پر کیا رد عمل دیا ہے وہ دیکھیے. بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس, اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہ ریمیٹنس ہماری بڑی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا پاکستان ضرور اپنا مقام حاصل کرے گا. وائز وہ کہہ رہے ہیں تو ملک دشمنی ہے سول نافرمانی کی تحریک کی کال دینا, اور پھر ماضی میں بھی بانی پی ٹی آئی جب بل وغیرہ جلاتے رہے اس سے بھی بہت لنک کیا جا رہا تھا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس طرح کی کال سے, چونکہ پارٹی کے اندر سے بھی بڑی خبریں آ رہی تھی, اور پھر اب آج کی اس خبر کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کال آگے نہیں چلے گی, چونکہ تحریک انصاف کو اگر کسی طرح کی مدد حاصل تھی تو اب اس کی بھی امید ختم ہو جائے گی ان کو. دیکھیں مجھے ایک عجیب سی بات لگی ہے. ابھی سینیٹر عفنان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو جیل کے اندر جو اس وقت اداروں کے اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے قریب ان سب کے اندر ہے, اور اس ایک شخص کو ساری انفارمیشن لمحہ بلمحہ مل رہی ہے. اس کے دو مطلب ہیں, یا وہ واقعی بہت پاورفل آدمی ہے, اور یار یہ لوگ بہت نکمے ہیں کہ یہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتے. ان کو یہ نہیں پتا ہاؤ ٹو کنٹرول دی انفارمیشن. دے ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی ان دیٹ سیٹ. اگر آپ نے ایک چیز نہیں بتانی مجھے اور آپ کے کیمرہ مین وغیرہ آ کے میرے کان میں بتا جاتے ہیں, یہ پورے جیو کو بند ہو جانا چاہیے کہ ہاؤ انکمپیٹنٹ دس سسٹم از. اور یہی وجہ ہے کہ جو اصل پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہے, وہ ظلم یہ نہیں ہے کہ یہ جو جس کی آپ بات کریں کہ سول نافرمانی, وہ اپنی جگہ پہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے, پولیٹیکلی اس کے بات چیز ہو سکتی ہے, لیکن اصل ظلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. جب آپ کا مالی ہی اپنے درختوں کو دیمک لگانا شروع کر دے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ بندہ زیادہ خطرناک ہے یا وہ بندہ جو کہے کہ یار ان کو کھاد نہ دو؟ تو احتجاج کی کال, دھرنے کی کال, سول نافرمانی کی تحریک کی کال تو ان کی طرف سے آ رہی ہے. سن لے, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. وہ تو کال کی ایک بات ہے نا. کال کی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ, ہم نے یہ ایک کمیٹی بنائی ہے, اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتے, تو ہم کہتے ہیں یہ کمیٹی ہے, آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب بیٹھ کے بات کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے چونکہ پاور انفارچونیٹلی ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے بظاہر, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں. پولیٹیکل پرزنر کون ہوتا ہے؟ میرے اوپر 15 دنوں کے اندر 200 کیسز بن گئے, تو مطلب عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مطلب بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ عقل کیا ہوتی ہے, لیکن ویسے عقل بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ 200 کیسز اگر 15 دنوں میں بن جائے تو وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. جب سارے کورٹس آپ کو بیل دے دیں اور اسی دن رات کو ایک اور کیس بن جائے, یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس کہلائے جاتے ہیں. ہاں, ان کا نام آپ ضرور کچھ کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ سارے پولیٹیکل کیسز کو ختم کریں, یہ نہ کریں کیس ختم کریں, ان کو بیل پہ رہا کر دیں, اور اس کے بعد جو جو کیسز ہیں, جن کے اوپر کیسز ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپ پتہ کروا لیں, اور وہ کر دیں.